السلام علیکم ویورز، میں محمد امین اور آج اقبال اور عصر حاضر کے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ دوسری ہے، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اقبال اور اتحاد عالم اسلام۔ تو میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اس پروگرام کے مہمان جو ہے وہ حاضر ہیں، محترم اجاز صاحب۔ میں انہیں کہوں گا کہ پلیز سر آئیے۔ اور آج کے چونکہ وقت تقریباً سورج ڈھلنے والا ہے اور ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، صرف ویورز کو آپ کی اجازت سے یہ بتا دوں، کیونکہ یہ بھی ایک سلسلہ جاری ہے، کہ اس وقت ہم جس بلڈنگ کے سامنے اپنا یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، اور اس میں کافی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس پہ پھر اپنے ولاگ جو زیان ٹی وی پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ معلومات دیں گے۔ تو وقت ضائع کیے بغیر، جی اجاز صاحب کیسے ہیں ہم؟ جی الحمدللہ۔ تو اچھا رسپانس رہا جی پہلے لیکچر کا، اور بہت سے ویورز نے اس کو سراہا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اقبال کے حوالے سے زیادہ جو ہے معلومات ملے، مثلاً کہ جہاں بیٹھ کر آج کے طالب علم، اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ کتاب بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ کر آپ ایک 10-15 دن میں یا لیکچر سن کر، ہم کوشش کرتے ہیں اختصار سے گفتگو کریں، اور 15 سے 20 منٹ میں آج بھی ہم اسی ٹاپک پہ، جس میں مضمون بھی لکھ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ والے، میٹرک کلاس والے بھی، اور ہائر اسٹڈی والے بھی، جو ہے وہ اقبال کے حوالے سے جو آج اجاز صاحب لیکچر دے رہے ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور مزید آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل نہیں ہوتا۔ تو جی محترم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے افکار اقبال اور عصر حاضر، یہ پروگرام کا نام آپ جان چکے ہیں۔ آج کی گفتگو جس موضوع پہ ہوگی وہ ہے اقبال اور اتحاد عالم اسلام۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اس چینل پہ اقبالیات کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے، آپ نے بہت سراہا بھی ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں تھے، وہ دور بھی عالم اسلام پہ، خاص طور پہ بر صغیر کے جو مسلمان تھے، جو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور ایک بڑا جو ہے وہ زوال آیا ہوا تھا۔ اس دوران ایک جنگ طرابلس بھی ہوئی تھی۔ اقبال کے اندر امت مسلمہ کا درد بہت تھا۔ جنگ طرابلس جس کے حوالے سے 10th کلاس میں نظم بھی ہے علامہ اقبال کی، فاطمہ بنت عبداللہ۔ تو اس پہ علامہ اقبال نے اپنا درد ظاہر کیا تھا کہ مسلمانوں کا کتنا درد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی، تلاش ہے جس کی وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں بو ہو وہ کلی نہیں ملتی۔ پھر اختصار کرتے ہوئے آخر پہ وہ اپنے درد کو کچھ یوں بیان کر دیتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہوئے، نظر کی آپ کو ایک آبگینہ لایا ہوں، اس میں وہ چیز ہے جو جنت میں بھی نہیں ملتی۔ طرابلس کے شہیدوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اس میں وہ چیز ہے جو جنت میں بھی نہیں ملتی،
جھلکتی ہے آپ کی امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے آپ کی امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا لہو لایا ہوں۔ تو یہ وہ درد تھا اقبال کا جو اسے ہر وقت جھنجھوڑتا رہتا تھا کہ کسی طرح مسلمان متحد ہو جائیں، ان میں اتحاد ہو جائے۔ آپ ذرا غور کریں، اس دور میں بھی اقبال اتحاد کی بات کرتے تھے، اور آج بھی ضرورت اسی امر کی ہے کہ اتحاد عالم اسلام ہو، اور جو بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کے مسائل ہیں ان کا حل نکلے۔ اشارتاً مسئلہ کشمیر ہے، اور موجودہ حالات میں جو مسئلہ فلسطین جو ہے، تو یہ اقبال یہی چاہتے تھے کہ اتحاد عالم اسلام ہو، مسلمان اپنے فیصلے خود کریں، کسی اور ادارے کو، جیسے اقوام متحدہ ہے جس نے آج تک صرف غیر مسلموں کے فیصلے کرنے کی کوشش کی، تو اقبال ایسا نہیں چاہتے، وہ چاہتے کہ عالم اسلام کا اتنا مضبوط اتحاد ہو کہ ان کی باہمی تجارت بھی ہو، یہ ایک دوسرے کی ضروریات میں ساتھ بھی دیں، اور اپنے بین الاقوامی مسائل کو حل بھی خود کریں، تاکہ کسی اور پہ انحصار نہ کیا جائے۔ بے شک۔ میرا گمان یہ کہتا ہے کہ اقبال کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تھی کہ الکفر ملت واحد، سارے کافر ایک قوم ہے، اس لیے وہ کسی غیر مسلم پہ اعتبار کرتے ہی نہیں تھے، وہ صرف اور صرف اتحاد عالم اسلام پہ زور دیتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسد واحد کی طرح ہیں، کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے خوابی میں مبتلا رہتا ہے، تو اسی چیز کو سمجھتے ہوئے وہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ جیسے مشہور ان کا شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ان کے لیے ایک ایک فرد، ایک ایک مسلمان اس قدر اہمیت کا حامل تھا، تو کہہ دیے یکجا ہو جائیں، یکجا ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا ان کی نظم 9 میں بھی ہے، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اس کا مرکزی خیال اتحاد عالم اسلام ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہی چیز وہ مسلمانوں کو اپنے دور میں بھی باور کروانا چاہتے تھے، اور آج عصر حاضر کے ساتھ اس کو جوڑا جائے تو میں سمجھتا ہوں اب اس دور سے بھی زیادہ اتحاد عالم اسلام کی ضرورت ہے۔ ہم نے وطن کے بت کو آگے رکھا اور سلطنت اسلامی کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے۔ میرا اشارہ سلطنت عثمانیہ کی طرف ہے کہ جب جنگ عظیم اول ہو رہی تھی 1914 سے 1919 تک، جس کا دورانیہ ہے، تو اس سے قبل سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ ایک طرف عرب اور دوسری طرف یورپ بھی اس کی لپیٹ میں تھا، اس کے اثر و رسوخ میں تھا، اور ایک ہی خلیفہ تھا جو سارے علاقے کو کنٹرول کر رہا تھا، سارے علاقے کو چلا رہا تھا۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اتحاد عالم اسلام پارا پارا ہوا، وہ ترکی کی تاریخی غلطی کہ اس نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دے دیا، حالانکہ غیر مسلم ممالک کی جنگ تھی، تو ترکی نے ساتھ دیا جرمنی کا، جس کی وجہ سے وہ بر صغیر کے مسلمانوں پر بھی انگریزوں کا ظلم بڑھنے لگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا تحریک خلافت کی طرف میرا اشارہ ہے کہ ترکی کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، بعد میں دھوکے کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں کی ریاست میں مزید علاقے فتح ہونے کے بعد شامل ہوتے تھے تو خلیفہ نہیں بدلا جاتا تھا، کوئی الگ ریاست بنا کے اس کا کوئی نیا حکمران نہیں بنا دیا جاتا تھا، وہ صوبے بنائے جاتے تھے اور وہاں عامل گورنر کو وہاں ہولڈ دے دیا جاتا تھا۔ اب دیکھ لینا، یہ پاکستان کا رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر،
اور وہ اسلامی سلطنت جو ریاست مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تشکیل کی وہ بڑھتی بڑھتی 90 لاکھ مربع میل تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن امیر المومنین ایک تھا خلفائے راشدین کے دور۔ ایسے ہی تو یہ ایک اتحاد تھا نا، قوت تھی، ایک طاقت تھی، تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے اسلامی سلطنت پہ۔ تو سلطنت عثمانیہ کے 26 فرما روا ایسے تھے جن کے دور میں کسی غیر مسلم کی جرت نہیں تھی ان کو شکست دے سکے۔ کل 27 بادشاہ سلطنت عثمانیہ کے ہمیں ملتے ہیں، 27ویں پہ جا کے اس نے تھوڑا اسلام سے ہٹ کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو ہم نے وطن کے بت کو جو ہے نا زیادہ اہمیت دے دی۔ وہ اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، کہ ہم نے جو نئے نئے بت بنائے ہیں، جو نئے نئے بت بنائے ہیں، ان میں جو سب سے بڑا بت ہے وہ وطن کا ہے۔ جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، کہ اس بت کے اوپر جو قمیض، جو پردہ، جو چادر ہم نے ڈالی ہے وہ دراصل مذہب کا کفن بن گیا۔ کیوں کہ ہم نے اسلام کو پیچھے چھوڑ کے وطن کو آگے رکھ دیا۔ حالانکہ یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو وہ اسلام کی خاطر تھی، وطن تو حضور کا مکہ اپنا تھا، جیسے اب اس کو مخاطب کر کے وطن کی محبت کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے۔ لیکن دیکھیں ایک طرف اتنا پیار کا اظہار اور پھر اس وطن کو چھوڑ بھی دیا صرف اسلام کی خاطر۔ تو اقبال یہاں بھی چپ نہیں رہے، انہوں نے یہاں بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن، نظم وطنیت کے اندر وہ کہتے ہیں ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی رسالت کی صداقت کی گواہی، کہ رسالت کی صداقت کی گواہی اسی صورت میں پوری ہوگی جب اسلام آگے ہوگا، وطن اس کے بعد ہو۔ یہی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دے رہی۔ اور اقبال نے بتایا تھا کہ وطن کون سا ہے۔ کئی طالب علم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر وطن کیا ہے، وطن کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تیرا وطن کوئی پوچھے تو کہو میرا وطن اسلام ہے، اسلام ہے تیرا دیس تو مصطفی ہے۔ تو دیکھیں بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اتحاد عالم اسلام کتنا ضروری ہے، یہ تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے، اور دور حاضر میں عالم اسلام کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کے لحاظ سے بھی اتحاد بڑا ضروری ہے۔ میں اشارہ کرتا چلوں فلسطین کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، لیکن میں ایک اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم وطن کے بت کو پیچھے رکھ کے اسلام کو آگے رکھتے، ایک اسلامی سلطنت وجود میں ہوتی لائق جیسے سلطنت عثمانیہ تھی، تو میرے خیال سے شاید فلسطین کی طرف کوئی میلی آنکھ کر کے بھی نہ دیکھتا۔ ایسے ہی پھر فلسطین ایک صوبہ ہوتا نا سلطنت اسلامیہ کا۔ تو یہ ضروری ہے، آج کشمیر پہ غیر مسلم قابض نہ ہوتے تو ہم نے الگ الگ وطن بنا لیے، الگ الگ حصے بنا لیے، جب الگ الگ حصے بنا لیے، الگ الگ ٹکڑے بنا لیے تو وہ ریاست مدینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تھی اس کا پھر کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ آپ نے جو سلطنت بنائی تھی وہ ایک ہی سلطنت تھی، وہی پھیلتی رہی، وہی علاقے جو فتح ہوتے رہے اس میں شامل ہوتے رہے، وہی اسلامی سلطنت پھیلتی رہی، پرگنہ بنتے رہے، صوبے بنتے رہے، صوبے بنتے رہے۔
ان کے گورنر بنتے رہے، لیکن علاقہ جتنا فتح ہوتا، وہ جتنے علاقے سلطنت اسلامیہ میں آتے تھے وہ سارے وسائل پہ قابض مسلمان ہوتے تھے۔ پھر یہ بھی ایک اصول رہا ہے کہ اتحاد عالم اسلام کا یہ بھی ایک اصول رہا ہے کہ صوبے جتنے زیادہ ہوں گے ان صوبوں کے جو وسائل ہیں وہ اسی علاقے میں تقسیم ہوتے تھے، اسی علاقے کے لوگوں کو روزگار میسر آتا تھا، تو بے روزگاری بھی نہیں ہوتی۔ اقبال نے اپنی کتاب علم الاقتصاد، جو ان کی پہلی کتاب ہے بانگ درا سے بھی پہلے 1904 میں منظر عام پہ آئی تھی، جو نثر کی کتاب ہے اور معیشت کے موضوع پہ ہے، وہاں انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا، کیونکہ ہمارا افکار اقبال ہے تو میں اس سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ تو اتحاد عالم اسلام کا تذکرہ اقبال نے علم الاقتصاد اپنی کتاب میں بھی کیا ہے، اور وہاں انہوں نے یہ اشارہ معیشت کی طرف کیا ہے کہ جب صوبے بنتے جائیں گے اور وہاں کے وسائل وہاں کے لوگوں میں تقسیم ہوں گے، وہاں کے لوگوں کی ضروریات کے لیے تقسیم ہوں گے، تو یقیناً عالم اسلام کو معیشت کے حوالے سے بھی کامیابیاں میسر آئیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست تشکیل دی تھی، اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ ریاست کیسی تھی۔ یہ اب میٹرک میں نظریہ پاکستان کے جو مصنف ہیں انہوں نے بھی اپنے سبق میں اشارہ کیا ہوا ہے کہ قومیت بنانے کی دو ہی اصول تھے، ایک مغرب والوں کا تھا اور ایک اسلام کا تھا، کہ وہ کہتے تھے قوم وطن سے بنتی ہے، اور اسلام کہتا تھا جی مذہب سے بنتی ہے، نظریے سے بنتی ہے۔ تو اقبال نے اشارہ کیا تھا اس طرف بھی کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ تیری قوم کو جو طاقت ہے، جو مستحکم ہونا ہے، اس کا مضبوط ہونا ہے، وہ مذہب کی طاقت سے ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کی تشکیل کر دی ہوئی ہے، تو پھر آج ہم کیوں سیکولرزم کی طرف ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو سیکولرزم کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، الہاد کی طرف لے جاتے ہیں کہ قوم اس طرح بننی چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قوم بنا دی ہے، ایک ریاست مدینہ کا نقشہ احادیث میں دے دیا ہے، تو اقبال کہتے ہیں پھر کیوں موازنہ کرتے پھرتے ہو؟ دیگر جو طریقے ہیں قوم بنانے کے، کیوں ان کے ساتھ کمپیریزن موازنہ کرتے پھرتے ہو؟ پھر تمہیں اصول دے دیا گیا ہے کہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، تو اس بات پہ پھر قائم ہو جاؤ کہ تمہاری جو جمعیت، تمہاری جو قوم نے مضبوطی اختیار کرنی ہے وہ مذہب کی قوت سے کرنی ہے۔ جب تم مذہب کو چھوڑ کے وطن والے بت کو آگے رکھو گے تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر تم کبھی متحد نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمان کی منزل تو بڑی دور ہے۔ تو میں ایک اشارہ کرتا چلوں، اقبال نے مسلمان کی منزل کی طرف اشارہ کیا تھا، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، کہ تو وہ قافلہ ہے کہ جس کے راستے کی گرد آسمان کے ستارے ہیں، تو آسمان چرخ نیلی فام، نیلے رنگ کے آسمان سے بھی آگے کی تیری منزل ہے، اور تو یہیں بھٹکتا پھرتا ہے۔ تو اقبال نے ہمیں جو اس دور میں، اپنے دور میں اتحاد عالم اسلام کا سبق دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں، عصر حاضر میں، اس دور سے بھی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے مسائل کم نہیں ہوئے، بڑھ گئے ہیں، بڑھتے چلے گئے ہیں۔ بے شک۔ تو اس بنیاد پہ جب اس وقت ضرورت تھی تو اب بدرجہ اولا اس چیز کی ضرورت ہے کہ اتحاد عالم اسلام پر زور دیا جائے، اسلام مسلم ممالک حکمرانوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے تاکہ جو عالم اسلام کو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے۔
नहीं जी, थैंक जी यू। मोहतरम अमीन साहब, अगर थैंक यू कोई सो मच सवाल जी। है तो सर ज़बरदस्त, मेरे ख्याल में सवाल की कोई मेरी तरफ से तो कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे लिसनर्स जो हैं वो इस हवाले से जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है। और अगर आपको आज का लेक्चर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सेव कर लें और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जिनकी इनको ज़रूरत भी हो, समझने के एतबार से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमारा ये मकसद है कि आप तक जो है इकबाल के अफकार जो है वक्तन फ़वक्तन जो है पहुंचाते रहें। और आज के दिन की वसातत से, चूँकि आज संडे है और 16 जून है और 2024, हम अगर आप शाहदरा में आएँ तो इस तारीखी मुकाम की सैर ज़रूर करें। और इसके साथ ही जो है वो आप सबको कल आने वाली ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और मुझे, मोहम्मद अमीन को और एजाज़ अहमद साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।